یہ سوال آتا ہے کہ عزیز میں یہ بن کہاں سے آ گیا؟ یہ بن اردو کا ہے یا عربی کا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت کے بعد ایسے ہوتے ہیں جن پہ ان کا بس نہیں چلتا اور کچھ چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں۔ واہ، تو والد صاحب کا شعر و ادب سے تعلق تھا، اس میں ذرا بہت اچھا ذوق تھا ان کا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ مختلف، کچھ تو ایک روایت جو ہماری ہے عربی اجلی روایت، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اور کچھ آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑی سی۔ بھی لکھا کرتے تھے۔ اچھا جی ہاں۔ اچھا اچھا، ماشاء تو پھر کسی صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا آپ احسان ہیں اور بن دانش بھی ہیں، دانش کے بغیر۔ تو انہیں کچھ تھوڑی سی بات ٹھٹکی اور انہوں نے احسان، میں نے انہیں سنا جب انہیں احسان بن دانش کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ حیران ہوں گے احسان صاحب نے ہمیشہ تحت اللفظ سے کام لیا، تحت اللفظ میں شاعری پڑھی۔ میں نے انہیں ترنم سے بھی سنا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ اب جس طرح یادیں آ رہی ہیں تو جی جی، پلیز پلیز پلیز، ہم تو سب یہی سننا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جی ہاں۔ تو پھر ایک وقت یہ ہوا کہ مجھے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہوا، اور میں نے باقاعدہ اصلاح لی ان سے، اور ایک بات میں ان کی نہیں بھولتا، جب ان کی جہان دانش چھپی تو میں نے ازراہ ادب، ازراہ انکساری ان سے کہا، حالانکہ میں بہت مصروف تھا سرکار کے کاموں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب کی پروف ریڈنگ میں کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، اس میں میری تعلی نہیں ہے لیکن آپ اس میں باریکی دیکھیے بات میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کم پڑھے لکھے آدمی سے پروف ریڈنگ کرواؤں گا۔ دیکھیے اس میں باریکی یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس کا کچھ ذوق ہے وہ کتاب کو اسی طرح پڑھ لیتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جس آدمی کا تعلق شعر و ادب سے نہیں ہوگا، کم پڑھا لکھا ہوگا، تو اس کی نظر کتابت کی غلطیوں پہ جائے گی۔ تو بات بن کی ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کو اسی طرح نام جب ہم نے وہ استعمالا تو ہمارا نام، انہوں نے اب تو ابا جان کی یہاں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے سب سے بڑے بھائی کا نام رکھا۔ وہ ایک میں نے عرض کیا کہ عربی فارسی اجمی روایت جو تھی اس کو نبھایا انہوں نے، تو ان کا نام مصباح العزیز رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد عاصم بن عزیز، شعیب بن عزیز اور نعمان بن عزیز، اس طریقے سے نام رکھا۔ اور ان کو بہت توقع، جیسے ہمارے اساتذہ کو توقعات تھیں، ابا جان کو بہت توقعات تھیں اپنی اولاد سے، پتہ نہیں ہم کتنا پہنچے ہیں۔ اور آج میں اب جب اپنے حافظے کے اس پہ دستک دیتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے ان کی، اور میرا خیال ہے کہ دس از فار دی فرسٹ ٹائم ہے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے رزلٹس کچھ اچھے نہیں آئے اسکول میں یا کالج میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خط آیا، ان کا ریلویز میں تھے وہ، تو ان کا خط آیا کہ تم سے مجھے بڑی توقعات ہیں، تم تو شمع زماں کا سر ہو۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ شمع زماں کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے سب بہن بھائیوں کے ناموں کے پہلے حرف ملا کر یہ ترکیب وضع کی تھی۔ واہ 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 واہ، شین سے شعیب، عین سے عاصم، ارے میم سے ماریا، زے سے زبیر، میم سے ایک اور مصباح میرے بڑے بھائی، اور نعمان کیا بات، سب سے چھوٹے بھائی۔ واہ واہ، یہ وہ ماحول تھا۔ تو اس ماحول میں اگر بن نام نہ رکھا جاتا تو پھر خبر ہوتا۔ میں نے حسن رضوی صاحب تھے، ان کے انتقال پہ میں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ تایا جی یہ شعر بھی آپ نے جاری کیا؟ وہ تھا کہ کوئی روکے کہیں دستے اجل کو، کوئی روکے کہیں دستے اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ کوئی روکے کہیں، دیکھیں شاید کس کس بہانے سے اپنی شاعری سناتا ہے، اس پہ غور کیا آپ نے؟ تو وہ ریاضی، وہ بچے کو ریاضی پڑھا رہے تھے نا، تو اس نے کہا ابھی وہ پڑھ کے نہیں دے رہا تھا، تو اس نے، دو بچے تھے، دونوں جڑواں بھائی تھے، تو دونوں اسی طرح کے تھے، بس ہماری طرح کے ذرا کم۔ تو ٹیچر نے کہا میں انہیں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے سیب دو تھے، انہوں نے کہا یہ 2 سیب ہیں، اب کتنے ہو گئے، ایک اور ڈال دیا، تیسرا، چوتھا ڈالنے لگا تو اس نے، چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا ذرا بچ گئے، یہ میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے۔ پان لگ لگ کے زبان کا شعر دیکھیے، پان لگ لگ کے میری جان کدھر جاتے ہیں، پان لگ لگ کے میری جان کدھر جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں،
یہ میرے قتل کے سامان کدھر جاتے ہیں؟ تو آپ مجھے ذرا لقمہ دے دیا کریں کہ کہاں سے بات چلی. نہیں دراصل دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں. بجٹ بڑھ جاتا ہے لیکن ہم اپنے تئیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سیل پہ چیزیں خریدی. تو میں نے یہ کیا مشہور برانڈ ہے جو میں نے ابھی بھی پہنا ہوا ہے, بھول گیا ہوں یہ اس کا باٹا سروس نہیں سر, یہاں کا کلارکس. دیکھیے کلارک. تو میں نے وہ جوتا خرید لیا اور اپنا پرانا جوتا میں نے لگیج میں ڈال دیا, اور جہاز 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی. مجھے فیل ہوا کہ مجھے جوتا اتار دینا چاہیے. جب لاہور کے قریب پہنچے, میں مختصر بتا رہا ہوں, تو اب میں نے جوتا پہننے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا, کیونکہ ایک تو نیا جوتا اور شو آن نہیں تھا میرے پاس, اور تیسرے یہ کہ پاؤں تھوڑا سا سوج بھی گیا تھا. تو کوئی چیزا نہیں تھا. میں نے وہ ایک لفافہ لیا, اس میں اپنا جوتا ڈالا اور اسی طرح نکل آیا ایئرپورٹ سے. اب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور اتفاق دیکھیے کسی کی نظر نہیں پڑی مجھ پہ, اور امیگریشن بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. میرا ڈرائیور آیا ہوا تھا. جب میں بیٹھنے کے لیے قریب میں نے دروازہ کھولا تو ایک فیملی آئی, معاف کیجیے گا اردو اسپیکنگ فیملی. تو کہنے لگے صاحب ننگے پاؤں. میں نے کہا کہ داتا کی نگری میں جوتے پہن کے اتروں گا. وہ صاحب تو بالکل اسٹن ہو گیا. ان کی خواہش تھی کہ میں گاڑی میں لے جاؤں. تو کہنے لگے کہ ان کی بیوی بھی آ گئی. تو کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنا پتہ دے دیجیے. تو میں نے کہا کہ اب میرا کام ہے آپ کو تلاش کرنا, آپ جائیں. تو میں اب تک انہیں تلاش کر رہا ہوں. آپ میں سے کسی کو ملے تو ضرور بتائیے. جی سر, میرا سوال آپ سے اب یہی ہے انہیں صحبتوں میں. تو لیکن پچھلے دنوں ایک شعر میں نے کہا کہ چھپ گئیں رفتگاں کی شکلیں بھی, چھپ گئیں رفتگاں کی شکلیں بھی, زندگی کا غبار استغفار. چھپ گئیں رفتگاں کی شکلیں بھی, زندگی کا غبار استغفار. ہم وہ خوش قسمت یا بدقسمت نسل ہیں جنہوں نے ادب کے آرٹ کے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پوری کہکشاں کو دیکھا. بالکل. اور بدقسمت میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ پوری کہکشاں جو تھی وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے بکھر گئی. اور ان میں سے مطلب یعنی اب نام وہ ایک آدھ نام جو ہے وہ باقی بچا ہے. اچھا بدقسمتی میں نے دیکھیے یہ تو قانون فطرت ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس نے جانا ہے, تو اس میں بدقسمتی کی بات نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی, لیکن میں نے جان بوجھ کے کی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. لوگ چلے گئے لیکن ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. پہلے تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں, آپ کے دوستوں میں ہر جانے والا جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ لے جاتا ہے. آپ 17 سال 18 سال کی عمر میں آپ کا ایک ساتھی جدا ہوا تو وہ آپ کی وہ یادیں لے گیا اپنے ساتھ. اسی طریقے سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور لوگ بچھڑ جاتے ہیں, آپ خالی ہو جاتے ہیں. تو قاری کا اور ادیب کا, شاعر کا اور پڑھنے والے کا, آرٹسٹ کا اور دیکھنے والے کا, رقاص کا اور اس سے لطف اندوز ہونے والے کا ایک ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے. جب یہ لوگ رخصت ہوتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں اس کا بڑا احساس میری عمر کے لوگوں میں ہے کہ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی انہوں نے میٹرک نہیں کیا تھا تو ان کی کتاب چھپی تھی اور اس کی ریئلٹی ملی تھی انہیں. بتائیے. اچھے دن اچھے دن میرا ماننا ہے کہ وہ نہاں خانہ ازل میں ان کا جو کوٹا تھا ریئلٹی کا وہ پہلے ہی تھا. تو بہرحال یہ غنیمت ہے اس سلسلے کا, اسی سلسلے کی ایک. اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے یہاں روایت ہے کہ آدمی کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اس کی پذیرائی کے لیے. قاسمی صاحب نے کہا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن,
یہ الگ بات دفنائیں دفنائیں گے احساس کے ساتھ. واہ. بدقسمتی یہ ہے کہ اب دوسرے مصرے کا تکلف بھی جاتا رہا. اب دفناتے بھی احساس کے ساتھ. وہ میرا لطیفہ نہیں ہے, جی وہ حدیث دیگرہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب انارکلی میں نکلے تھے, جی تو وقفہ ہوا. پنجاب یونیورسٹی انارکلی کے بالکل برابر میں ہے. تو پروفیسر جو تھے وہ لیکچر کے دوران نکلتے تھے تو انارکلی سے چائے کا کپ پی کے واپس آ جاتے تھے. تو وہ نکلے تو اپنے خیالوں میں مگن تھے, تو ان کی بیگم سامنے سے آ رہی تھی. تو اس نے سلام کیا تو یہ پروفیسر صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا, بھن میں تین پہلو بھی کدی دیکھا. یہ ابو لطیفہ شہباز شریف بہت ہی ورکہولک, یہ آپ ہی کے ذریعے پتہ چلا. تو وہ صبح 6 بجے اپنا دفتر کھول کے بیٹھ جاتا تھا, اور رات کے مغرب بھی ہو گئی اور عشاء بھی ہو گئی. اور اچھا, آپ چونکہ وہاں پر انفارمیشن سیکریٹری تھے تو آپ کا ہمیشہ بہت ہی ساتھ رہتا تھا. تو ایک دن یہ آئے اور کہنے لگے کہ سر آج ایک خاتون مجھے ملی اور مجھ سے کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں. تو میں بہت اس کو غور سے دیکھتا رہا خالی نظروں سے, اور کافی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں. تو وہ حضور, وہ بعد میں مجھے پتہ چلا وہ واقعی میری بیوی تھی. آپ مجھے یہاں سے جانے کی فرصت ہی نہیں دیتے, وقت بھی دیتے. میری بیوی کی شکل بھی جو ہے اچھا ہے, اچھا ہے, ماشاء اللہ. بہرحال یہ کبھی کبھی ایسی گفتگو ہو جاتی ہے. دیکھیے